گٹر وائلڈرز یعنی گیرٹ وائلڈرز جو آئے دن حضور کی ناموس پہ حملے کرتا رہتا ہے، جو آئے دن حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے تو کبھی اپنی گھٹیا اور غلیظ زبان کے ذریعے اور کبھی توبہ نعوذ باللہ حضور کے خاکے شائع کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف ملک پاکستان، وہ پاکستان جو مسلمان کے نام پہ وجود میں آیا، وہ پاکستان جو خالص اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، وہ پاکستان جو خالص کلمے کی بنیاد پہ یعنی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا، پھر وہ پاکستان اس خنزیر گٹر وائلڈرز کی گستاخیوں کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ پھر وہ پاکستان جو خالص دین اسلام کے لیے بنایا گیا، اس خنزیر کی گستاخیوں کو، اس خنزیر کی بکواسات کو جو وہ ہمارے نبی کے بارے میں کرتا ہے، ان حرکات کو، اس کی حرکات پہ خاموشی اختیار کیسے کر سکتا ہے پاکستان؟ اور وہ خنزیر، اس کی اتنی جرت کہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں بکواسات کرے، جبکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ پاکستان کے پاس نہ تو تعداد کی کمی ہے، نہ فوج کی کمی ہے، نہ اسلحے کی کمی ہے، نہ ہتھیاروں کی کمی ہے، نہ میزائلوں کی کمی ہے، حتیٰ کہ ایٹم بم موجود ہے پاکستان کے پاس، اور یہ ایک مسلمان کنٹری ہے، پھر بھی وہ حضور کے بارے میں بکواسات کرے، کیونکہ وہ ایک بات جان گیا ہے کہ پاکستان کے حکمران بے شک کلمہ پڑھتے ہیں، بے شک خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، مگر ان میں غیرت ایمانی کی کمی ہے۔ تبھی تو وہ کھلے عام آ کے ہمارے نبی کے بارے میں بکواسات کرتا ہے اور پھر چین کی نیند سو جاتا ہے، نرم گدے کے اوپر چین کی نیند سو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کے پاس غیرت ایمانی موجود نہیں رہی۔ کیا پاکستان کا مطلب صرف اور صرف گلی محلے بنانا تھا؟ کیا پاکستان کا مطلب صرف اور صرف خوبصورت سڑکیں بنانا تھا؟ کیا پاکستان کا مطلب صرف اور صرف پیٹ پالنا تھا؟ نہیں، دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جشک نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ پھر ہندوستان ہی ٹھیک ہاسی اور اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ اگر پاکستان بنا کے، خود مختار ریاست بنا کے، کلمے کی بنیاد پہ سے کھڑا کر کے پھر بھی ہمیں انگریز کی غلامی کرنی تھی، تو پھر اتنے نقصان کا کیا مطلب تھا؟ ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں جنہوں نے اپنی عزتیں گنوائی پاکستان کو بنانے کے نام پہ، پھر اس نقصان کا کیا مطلب تھا؟ ہمارے وہ جوان، ہمارے وہ بچے، ہمارے وہ خاندان جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں، عزتیں گنوائیں، مال گنوائے، اس سب کا کیا مقصد تھا؟ اگر ہم نے آج بھی جو ہے وہ انگریز کی غلامی ہی کرنی تھی، آج بھی ہم نے اس سے ڈر کے رہنا تھا، سہم کے رہنا تھا۔ وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جب بات حضور کی عزت کی آ جائے تو پھر جانوں کو بچانا نہیں ہے، پھر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے جنگ کے میدانوں میں اتر جانا ہے، اور بس ایک ہی بات کہنی ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں کروں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پھر جان کی پرواہ نہیں کرنی، پھر بس ایک ہی بات کہنی ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میری آل اولاد آپ پہ قربان۔ پھر جانوں کو بچانا نہیں ہے آپ نے، پھر اپنے مال کو بچانا نہیں ہے آپ نے، پھر سب کچھ حضور کی عزت پہ، حضور کی ناموس پہ قربان کر دینا ہے۔ اور پیٹ کے پیچھے کبھی بھی حضور سے بے وفائی مت کرنا، پیٹ کی خاطر کے بھوکے مر جائیں گے، معیشت کمزور پڑ جائے گی اگر ہم نے جنگ چھیڑ دی۔ حق چھوڑا تھا میں نے اندیشہ غربت سے حفیظ، اب جو سوچتا ہوں تو احساس سے دل ہل جاتا ہے، اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، اور رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ کبھی بھی پیٹ کی وجہ سے حضور سے بے وفائی نہ کرنا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور مسلمانوں خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتا ہے تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ یہ کہ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بے شک واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اگر پیٹ کے ڈر سے تم لوگ جہاد نہیں کرتے، پیٹ کے ڈر سے تم لوگ حضور سے بے وفائی کرتے ہو، پیٹ کے ڈر سے تم جنگ نہیں چھیڑتے حضور کی ناموس کے واسطے، تو یہ تمہاری جہالت ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی جہاد۔ لہٰذا آرمی چیف صاحب،
حوصلہ کیجئے، خدا پہ ایمان رکھیے، مر تو ویسے بھی جانا ہے، لہٰذا اس خنزیر کے خلاف، اس مردود کے خلاف اعلان جنگ کیجئے اور اس کے گلے میں پٹا ڈال کے اسے چوک میں لٹکایا جائے۔ اور اگر آپ اعلان جنگ کریں گے تو انشاءاللہ وردی والوں سے آگے ہم جیسے لوگ ہوں گے، حضور کے غلام ہوں گے انشاءاللہ وردی والوں سے آگے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں حضور کی ناموس پہ، عزت پہ پہرا دینے کی توفیق دے۔